کے تشدد کے نتیجے میں ویتنام میں لاکھوں انسانوں کا قتل عام ہوا، جس کے تشدد کے نتیجے میں ہیروشیما اور ناگاساکی پر جب اٹامک بم گرائے گئے تو لاکھوں انسانوں کو افاہج کیا گیا۔ میرے دوستوں، بھائی اور ساتھیوں، اور آج وہی امریکہ کہ جس نے غلط الزامات کا سہارا لے کر اپنے ملک کے اندر ایک ڈرامہ رچایا، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو منہدم کیا، اور پھر اس بات کو منظر عام پر لے آئے کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی تباہی میں القاعدہ والے ملوث ہیں۔ افغان گورنمنٹ نے جب شواہد مانگے، میرے دوستوں، بھائیوں اور ساتھیوں، یہی امریکہ تھا کہ افغانستان پر ایک نام نہاد جنگ مسلط کی، دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام سے۔ اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کے فوجی جرنیل پرویز مشرف جس کے سینے پر ایک بیج سجا ہوا تھا، جس کے سینے پر ایک بیج لگا ہوا تھا، اس بیج پر کیا لکھا تھا؟ ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ۔ لیکن اس فوجی جرنیل نے ایک ٹیلی فون کال پر کہ جب امریکہ کے نائب صدر رچرڈ آرمٹیج نے ایک ٹیلی فون کال کیا کہ either support us or prepare to go back to the stone age، یا تو ہمارا ساتھ دو اور یا پتھر کے دور میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو اسی فوجی جرنیل نے گھٹنے ٹھیک دیے، اسی فوجی جرنیل نے امریکہ کے غلامی کی پالیسی اختیار کی۔ حالانکہ یہی تعاون ترکی سے مانگا گیا تھا، اور ترکی نے برملا اعلان کیا کہ نو لینڈ، نو سی اینڈ نو ایئر فار امریکہ۔ امریکہ کو نہ زمینی رستہ دینے کے لیے تیار ہے، نہ فضائی رستہ دینے کے لیے تیار ہے، اور نہ سمندری رستہ دینے کے لیے تیار ہے۔ یہی تعاون انڈیا سے بھی مانگا گیا تھا، یہی تعاون ایران سے بھی مانگا گیا تھا، تمام نے نفی میں سر ہلا دیا۔ لیکن ہمارے فوجی جرنیل نے کس بات کا سہارا لیا؟ ایک پرفریب نعرہ بلند کیا، ایک دھوکے پر مبنی نعرہ بلند کیا کہ پاکستان کمز فرسٹ، سب سے پہلے پاکستان، میں پاکستان کو بچانا چاہتا ہوں۔ اور اس وقت بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ تم جس جنگ میں صف اول کا اتحادی بننے جا رہے ہو، یہ تمہاری سالمیت کی جنگ نہیں، یہ تمہاری خود مختاری کی جنگ نہیں، یہ تمہاری عزت اور تمہاری وقار کی جنگ نہیں۔ میرے دوستوں، کیا پاکستان بچ گیا؟ 9/11 کے بعد میرے اور آپ کے صوبوں کے اندر علیحدگی کی تحریکوں نے سر اٹھایا ہے۔ 9/11 کے بعد خودکش حملوں کا سلسلہ روزانہ کا معمول بن چکا۔ 9/11 کے بعد دہشت گردی کی اصطلاح نے جنم لی، 9/11 کے بعد انتہا پسندی کی اصطلاح نے جنم لی، 9/11 کے بعد ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گلیوں کوچوں کے اندر افراتفری کی کیفیت ہے، انتشار کی کیفیت ہے، انارکی کی کیفیت ہے، اور آج پاکستان اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اور علامہ اقبال کی اس شعر کے مصداق کہ وطن کی فکر کا نادا، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمین پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے پاکستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ آج پاکستان کا یہی منظرنامہ ہے۔ میرے دوستوں، بھائی اور ساتھیوں، اسی لیے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، امن کے پیغمبر بن کر، امن کا پیغام لے کر، آپ سے آپ کی صلاحیت مانگنے کے لیے، آپ سے آپ کی قوت مانگنے کے لیے، آپ سے آپ کی توانائی مانگنے کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی سیاسی کاز کے لیے نہیں، پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کی خود مختاری کے لیے، پاکستان کی وقار کے لیے۔ میرے دوستوں، بھائی اور ساتھیوں، میں نوجوانوں کا کردار بھی بتاتا چلوں کہ اس پاکستان کو کسی سردار نے، کسی جاگیردار نے، کسی خان نے اور کسی وڈیرے نے نہیں بنایا تھا۔ قائد اعظم کے ساتھ اس وقت بھی پشتے بانی کے لیے یہی نوجوان موجود تھے۔ میں آپ کو تحریک ختم نبوت کا